کسی بھی مسئلے سے نکلنے کا حل آپ اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ مصروف کر لیں. ہم چاہتے ہیں 2 گولی نیوڈسپرین. ٹھیک ہے, نہیں اس میں دیکھیں حل نہیں. دوائیاں گولیاں یہ آپ کو ٹھیک ہے تھوڑی طور پہ آپ کے دماغ کو سن کر دیں گی, ٹھیک ہے آپ کا جسم آپ لیٹ کے سو گئے 10 گھنٹے 20 گھنٹے سو گئے, لیکن کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے سافٹ ویئر جب اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو 2 گولیوں سے عادت 3 گولیوں پہ جائے گی, 4 پہ جائے گی. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں سر جی, وہ 7 گولیاں کھاتا نیند کی, پھر بھی نہیں آتی, پھر بھی نیند نہیں آتی. سر میں ایک خاتون کے ساتھ کبھی آج کل کام کر رہا ہوں, وہ خاتون کیا کہتی ہے, میں انگزائٹی کی پیشنٹ ہوں, نیند کی گولیاں انگزائٹی ایل پر پتہ نہیں کون کون سی گولیاں کھا رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے انگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ میں انگزائٹی کی پیشنٹ ہوں, میں انگزائٹی ختم نہیں ہو سکتی ایک دفعہ. اب یہ اس کا بلیف ہے کہ انگزائٹی ختم نہیں ہو. تو میں نے کہا تم تھوڑا سا نا وہ نماز پڑھتی ہوں, نماز انگزائٹی کا حل تھوڑی ہے. اب آپ یہ کانسیپٹ چیک کریں. ایگزیکٹلی, بٹ آپ کانسیپٹ چیک کریں نا, کانسیپٹس کیا ہیں. تو وہ کہ اب میں نے پھر ابھی کل کی بات ہے, میں نے کہا, میں کہا بیوی بات سنو, فائنڈ سم بڈی ہو کین ہیلپ یو. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم کیپیبل ٹو ہیلپ یو, بیکاز آپ نے ہلنا ہی نہیں ہے اس کانسیپٹ سے. 2 دن ٹھیک ہوتی ہے, تیسرے دن پھر وہی ہوتا ہے, سر یہ انگزائٹی سے بڑی دنیا میں بیماری کوئی نہیں ہے. میں انگزائٹی, آپ شاید جانتے نہیں ہیں, انگزائٹی کے لیے دوائیاں ضروری ہیں. میں کہا میں تو یہ دوائیاں تو نے شروع کی, میں تو یہی کہہ رہی نا چھوڑ. آپ نے دیکھیں کچھ میرے ڈاکٹر دوست ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں کچھ مریض نا سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے مجھے یہ بیماری ہے اور یہ دوا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے ہاں, اور یہ دوا ملنی چاہیے. اس نے بیماری بھی سوچی ہوتی ہے, سیلف ڈائگنوسس, سیلف میڈیکیشن. اچھا وہ اپنی دوا بھی بیماری بھی, مطلب ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے جی وہ میرا بلڈ پریشر چیک کریں جی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں اب میں چیک کرتا ہوں بلڈ پریشر نارمل ہے. اچھا اس کے ہو سر میں درد رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جب باقی چیزیں پوچھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. اب میں اس کی دوائی دینا چاہ رہا ہوں وہ اس بیماری کی, وہ کہتا ہے نہیں بلڈ پریشر والی گولی جو وہ آپ دیتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ نے فلاں جگہ پہ دی تھی, یہ وہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ بلڈ پریشر کی تو نہیں ہے, کوئی اور دے دیا آپ نے, نہیں یہ کھائیں اس سے آرام آ جائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ میرا سر میں درد ہو رہا ہے اور بلڈ پریشر میرا. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے, آپ کا سر میں درد, وہ اگلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ کہتا ہے بھائی میرا اس ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو چیک ہی نہیں کرنا آتا. میری بیگم نا, ہم شادی کے بعد جب دبئی میں, تو میری بڑی بیٹی جب پیدا ہوئی تو وہ ہمارے ایک عبدالین سینئر ڈاکٹر ہیں, وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, تو ہم ان کی طرف پہلے ہم شروع میں پتہ نہیں تھا مجھے کہ وہاں پر وہ ہوتے ہیں, تو ہم کسی اور کی طرف جا رہے تھے, کسی نے مجھے بتایا یہ عبدالین ہے, تو میں کہا چلو چلتے ہیں. ادھر گئے تو جب پہلے دن وہاں سے نکلے نا, بیٹی کو بخار تھا 102. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں دینا, تم نے کوئی دوائی نہیں دینی, 2 دن دیکھو, صرف یہ کیلپول پلا دینا, بخار تھا کہ اتر جائے, 2 دن دیکھو, 2 دن کے بعد اگر نہیں اترتا تو پھر میرے پاس آؤ. ہم باہر نکلے تو بیگم کہتی یہ ڈاکٹر ہے, اچھی فضول ڈاکٹر ہے, یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ بھائی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو انجیکشن لگائے, بچی کو 102 بخار ہے, انجیکشن نہیں لگایا انہوں نے. اچھا خیر وہ شروع میں ایک آدھ دفعہ وہ الحمدللہ وہی ہوا, 2 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی, کیونکہ وہ ایک الرجک ریئیکشن تھا, سبسائڈ ہوا. بیسیکلی وہ دانت نکال رہی تھی, ٹیدنگ ہوئی تھی اس کی, ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈاکٹر کو تو پتا تھا کہ ٹیدنگ کی وجہ سے ایک ٹیمپریری فیز ہے. اب اس کے بعد پھر الحمدللہ آج تک ایسا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کا مشورہ وہ کبھی نہیں ٹالتی, لیکن شروع میں وہ میرے لیے اٹ واز اے بیٹل کہ یار بھائی یہ دوائی دینے والا ضروری نہیں کہ صحیح ڈاکٹر ہو, صحیح مشورہ دینے والا صحیح ڈاکٹر ہے. صحیح بات.